अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ वीक को रैप अप करेंगे हम, और जो हफ्ता गुजर गया है उस पर थोड़ी थोड़ी 13 जून से लेके 17 जून तक का जो वीक है वो अभी गुजरा है। सबसे पहले जुमे की बात कर लेते हैं, जो फ्राइडे था। तो फ्राइडे में जो हमने आपको कॉल दी थी उसमें हम ऑप्टिमिस्टिक तो थे, मगर हमारा ये मानना था कि मार्केट जो है एग्जॉशन भी लेगी, मगर ये कुछ गलत साबित हुआ और मार्केट ने न सिर्फ अपनी एक्साइटमेंट को कंटिन्यू किया और एग्जॉशन कोई नहीं ली। अगर एग्जॉशन हम देखें भी तो तकरीबन आप समझिए कि कोई 300 पॉइंट की बनती है, जो कि कोई जिसको ख़ास एग्जॉशन हम नहीं कह सकते। और जो हमारा टारगेट था जुमे के लिए, या बल्कि पूरे हफ्ते में जो पिछले दिनों में डिस्कशन होता रहा, 41,963, 42,064 तक मार्केट जा सकती है और फिर यहाँ एग्जॉस्ट होगी, तो वहाँ तक हमने इसको जाते देखा और फिर उस एरिया में जाके हमें एग्जॉस्ट होने की उम्मीद थी, जो कि जुमे को मेरे ख्याल में नमाज के वक्फे से पहले ही मार्केट इस टारगेट को अचीव कर चुकी थी और उसके बाद 410 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट बंद हो गई। वॉल्यूम्स मैं आपको मुतवातर ये बताता रहा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। जुम्मे को हमने वॉल्यूम में एक ज़बरदस्त इजाफा देखा, यानी कि तकरीबन 13 करोड़ के वॉल्यूम हमने देखे, जो हम 6 करोड़ 7 करोड़ इसके अराउंड वॉल्यूम देख रहे थे। तो तकरीबन अगर एवरेजली देखें तो जुमे को हो गए। मैं जुमे की जो एक्साइटमेंट है वो मोस्टली मैं क्रेडिट करूँगा अपने जो FATF का जो जिक्र और गुफ्तगू चली और जो न्यूज़ आ रही थी उसको क्रेडिट करूँगा कि उसकी वजह से मार्केट में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा देखी गई। ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक में जो मंडे 13 जून के लिए कॉल दी गई, उसमें क्या बात हुई? देखिए, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे मैंने कहा कि जो बजट प्रेजेंट हुआ है उसमें पहले सेशन को तो आप समझ लीजिए कि वो यकीनी तौर पे उस बजट के ऊपर अपना रिएक्शन देगा, ठीक है ना। और मैंने उसमें ये भी कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि मार्केट सिर्फ नीचे ही जाने के चांसेस है, बल्कि मैंने ये कहा कि ऐन मुमकिन है कि बुल्स एंड बियर्स बोथ जो है इसको रिस्पॉन्ड करें। तो और ऐसा ही हुआ। पहला सेशन जो था वो 1135 पॉइंट की मंदी लेके आया। फिर और चूँकि पहले सेशन में जब मार्केट 41,956 के नीचे ट्रेड करती है तो हमारे पास कोई रीज़न भी नहीं बचता था कि हम उसमें कोई अच्छी उम्मीद रखें। और फिर हमने देखा कि मार्केट ने वो लो बनाया जिसको 40,658 का, ये वही एरिया है 658 या 558, ये वही एरिया है अगर आपको याद हो तो, जो हम जिसको बॉटम तस्वुर कर रहे हैं 41,052 से 40,655 तक का एरिया। तो यहाँ तक मार्केट जाती है और फिर वहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर आती है। अगर आप मंडे के सेशन को देखें और उसके बाद फिर उसी ट्यूसडे वेडनेसडे के सेशन को उसी तनाजुर में देखें तो आपको एक बात बड़ी वाज़ेह समझ में आएगी कि डेटा जब कोई आता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन कितनी अहम होती है और इंटरप्रिटेशन का इम्पैक्ट मार्केटों पर कैसा होता है, ये आपको बड़ा वाज़ेह समझ में आएगा। पहला रिएक्शन होता है वो वॉलेटिलिटी की शक्ल में आता है। उसके बाद जब इंटरप्रिटेशन सही हो जाती है और लोगों के समझ में आती है तो फिर डेटा की मुवाक़फ़त में मार्केटें चलने लगती हैं। तो जो हफ्ता गुजरा है, जो क्लोज़ हुआ है, वो इस बात की बड़ी वाज़ेह दलील देता है। सिर्फ एक जुम्मे को एडिशन हुआ FATF का,
جس کی وجہ سے ہمیں جمعے کی ایکسائٹمنٹ اور مل گئی، ورنہ ہم بڑی کیلکولیٹڈ موو کے ساتھ چل رہے تھے. نیچے ہم نے باٹم ٹیسٹ کیا. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے منڈے کی کال میں نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس نیچے جانے کی جگہ بن گئی ہے، جو ہم نے تھوڑی بہت ریکوری لی ہے. اور وہ جگہ کیا تھی کہ ہم باٹم سے اوپر آ گئے تھے 1100-1200 پوائنٹ. تو اس نے اسی 1100-1200 پوائنٹ کو استعمال کیا. ٹھیک ہے، مارکیٹ نیچے گئی، باٹم کو ٹیسٹ کیا، پھر اوپر آئی. اور جمعے کو ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم مارکیٹ ویک کو 126 پوائنٹ فائدے کے ساتھ کلوز کرنے میں کامیاب ہوئے. تو بہرحال ٹیکنیکلی ٹریڈرز میرے خیال میں 41,956 پہ ایگزٹ لے چکے ہوں گے، کیونکہ یہی ایگزٹ پوائنٹ تھا. ہولڈ کرنا یا انٹری جو تھی وہ 42,064 کے اوپر تھی. پھر یہی دونوں لیول میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں نے نیور گیو اپ سلائیڈ بھی دکھائی ہے، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا تو آپ کو بات مزید سمجھ میں آ جائے گی. پچھلے 7 سے 9 مہینے گزر گئے اور ہم جو ہے اس باٹم، یہ جو نیور گیو اپ سلائیڈ ہے، یہ ہم آپ کو مسلسل دکھا رہے ہیں. اور میجر سپورٹ کو سمجھنے کے لیے یہ کافی آسان ہے. منگل کے دن ہمارا ویک کا لو بنا اور سنس دین ہم ریکوری کر رہے. اور اگر ویکلی لو سے دیکھیں تو 1483 پوائنٹ کی ہم ریکوری کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کے سامنے گلمس آف لاسٹ ویک کی جو سیکنڈ سلائیڈ ہے اس میں فورن انویسٹرز کے فگرز بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ فورن فنڈز اور لوکل فنڈز مسلسل سیلنگ میں ہیں. لوکل انویسٹرز نے پچھلے ہفتے سیلنگ کی تھی، مگر اس ہفتے ان میں تھوڑی سی ایکسائٹنگ انفلوز نظر آئی ہیں. فورن فنڈز کی مہینے کی فگرز کافی حد تک تجاوز کر گئی ہیں. اگر آپ جون کی دیکھیں تو ابھی 17 جون کلوز ہوا ہے اور ہم 1,11,00,000 پہ آ گئے ڈالر کی سیلنگ پہ. پچھلے سالوں کا بھی ڈیٹا آپ کے سامنے دیا گیا ہے. یہاں پر میں نے آپ کو لاسٹ 10 ویکس کی کینڈلز بھی دکھائی ہیں اور پچھلے ہفتے کی 5 ڈیلی کینڈل بھی دکھائی ہے. یہ جو 5 سیشنز لکھا ہوا ہے یہ ڈیلی کینڈل ہے جو پچھلے ہفتے کی ہے کہ 1135 پوائنٹ نیچے گیا، پھر تسلسل کے ساتھ مارکیٹ اوپر کی طرف چلتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ویکلی کینڈلز کو دیکھیں آپ جو بائیں جانب ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بلش کینڈل سے میں نے سٹارٹ لیا ہے، اس کے بعد متواتر مارکیٹ گراوٹ کا شکار رہی. اس کے بعد اب 2 ہفتے یعنی کہ یہ ہفتہ اور پچھلا ہفتہ مارکیٹ نے کچھ پوائنٹس گین کر کے کلوزنگ کی ہے. تو اس کی 2 جو پوائنٹ بنتے، ایک تو مارکیٹ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ اس ایریا سے سپورٹ لے، اور ہمارا باٹمنگ ایریا جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ ٹیسٹ ہو چکا ہے. تو اور وہیں سے ریکوری ہونا تھوڑا سا خوش آئند بھی ہے. یہ آپ کے سامنے نیور گیو اپ سلائیڈ بھی ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا. میں یہاں پر یہ اپنی ریپ اپ میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ڈیلی کال کی میں آپ کو ویڈیو بعد میں دوں گا، اس میں ہم صرف منڈے اور ویک کے حوالے سے بات کریں گے. یہ جو اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن آئی تھی اس کی میں یاد دہانی صرف کرا رہا ہوں آپ کو کہ کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ اگر ٹریڈ کرنے کے لیے رجسٹر ہوتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، تو وہ نہ صرف اللیگل ہے، گورنمنٹ کا کوئی ادارہ اس کی ذمہ داری نہیں رہتا. یہ بات میں پچھلے سالوں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. ابھی میں واضح طور پہ اس لیے آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں یہ کہ اسٹیٹ بینک نے اس کی ریگولیشن خاص طور پہ پروموٹ کی ہے اور روٹیٹ کی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جناب. تو جون کے ایشوز یہاں پر میں نے بجٹ کے حوالے سے آپ کو کچھ دکھائے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ مسائل اسی طرح رہیں گے. ان مشکل فیصلوں کے ساتھ چلتے ہوئے جس طرح ایف اے ٹی ایف سے آپ باہر نکلے ہیں اور نکل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی تو اس کو انہوں نے ایگری کر لیا ہے، اب انشاءاللہ کنفرم بھی کر دیں گے جب وہ پاکستان آئیں گے ان کی ٹیم. تو اسی طرح یہ جو جون کی مشکلات آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس سے بھی ہم کو جواں مردی سے مقابلہ کرنا ہے. تو اللہ نے چاہا تو ود ان 6 months پاکستانی اکانومی
اور اسٹاک مارکیٹ بھی مشکل مراحل سے باہر آ جائے گی. اکانومی بعد میں باہر آئے گی, اسٹاک اس سے پہلے آپ کو انڈیکیٹ کر دے گا. آپ اس بات کو میری لکھ لیجئے گا کہ اسٹاک مارکیٹ کی موومنٹ اس سے پہلے بہتر ہو جائے گی, جو آپ کو ایک انڈیکیٹر ہوگا کہ چیزیں درست زاویہ سمت جا رہی ہیں. آخر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ KC100 میں کہ نیا مہینہ جب شروع ہوتا ہے یا نئی ٹریڈنگ کا جب شروع ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے, یا جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں کس طریقے سے سوچنا چاہیے, کیا فیصلے کرنے چاہیے, اور آنے والے وقت میں کیا کرنا چاہیے. اگر ان چیزوں کو سمجھنا ہے تو یہ اس میں نمبر دیا ہوا ہے 0345619043, اس پر رابطہ کیجئے, یہ آپ کو تمام تر معلومات فراہم کریں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.